مسجد کے ٹھنڈے فرش پر وہ معمول کے مطابق بیٹھے اللہ سے زاروں قطار دعاؤں میں مصروف تھے۔ ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے اور لب ہلتے تو آواز آتی کہ اے میرے معبود، اتنی لمبی جدائی، مجھ سے اب یہ جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ اس وقت مسجد میں لوگوں کی آمد و رفت تھی، مگر وہ اپنی دعاؤں میں اتنے مگن تھے کہ انہیں کسی کی خبر تک نہ ہو رہی تھی۔ مغرب کی اذان کا ذمہ انہی بابا جی کو سونپا گیا تھا، سو وہ مغرب کے وقت اپنی جگہ سے اٹھے اور پھر اذان کے بعد افطاری کے لیے جو سامان موجود تھا اسی سے روزہ افطار کیا اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ وہ سارا دن اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے اور پھر اپنی دعاؤں کا سلسلہ شروع کرتے۔ سحری تک وہ ایسے ہی دعا مانگتے اور پھر سحری میں جو کچھ ہوتا وہ شکر ادا کر کے وہیں نوش فرما لیتے تھے۔ ایک دن مسجد میں ایک سوٹیڈ بوٹیڈ ہاتھ میں سوٹ کیس پکڑے بندہ داخل ہوا۔ اس نے سوٹ کیس دیوار کے ساتھ رکھا اور پھر خود وضو کر کے نماز کی نیت باندھنے لگا۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور زاروں قطار رو دیا۔ دل کا بوجھ اللہ کے حضور ہلکا کر کے وہ واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس کی نظر ایک کونے میں بیٹھے بابا جی پر پڑی جو روتے روتے دعائیں مانگتے جاتے۔ وہ ان بابا جی کے پاس گئے اور ان سے بولا کہ بابا جی، میرا کاروبار بہت ہی سست چل رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، اس پریشانی سے نیند بھی نہیں آ رہی ہے، آپ ایسا کریں نا، میرے لیے دعا مانگیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعائیں میرے حق میں قبول ہوں گی۔ بابا جی نے اس کی بات پر سر اٹھایا اور مسکرا کر کہنے لگے، بیٹا، میں خود گنہگار شخص ہوں، میں تمہارے لیے کیا دعا کروں گا؟ اس نے کہا، نہیں بابا جی، آپ بس دعا کریں میرے لیے۔ بابا جی بولا، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، مگر تم سے ایک درخواست ہے، مجھے لالچی نہ سمجھنا، برسوں ہو گئے محبوب کی جدائی میں، تم بس مجھے محبوب کے شہر لے جاؤ۔ وہ شخص حیران ہوا کہ بابا جی کو کس شہر جانا ہے۔ اس نے آخر کو بابا جی سے پوچھ ڈالا تو وہ بتانے لگے کہ اس شہر جہاں وہ جب چاہے تو بلا سکتا ہے، جہاں انسان اس کی توفیق کے بنا نہیں جا سکتا، مجھے میرے محبوب میرے رب کے شہر مکہ لے چلو۔ کافی سال ہو گئے میں عمرہ اور حج کو نہیں گیا۔ وہ نوجوان بابا جی کی بات سن کر بولا، میرا کام ہو گیا تو میں آپ کو ضرور لے چلوں گا۔ اس کی بات میں دلاسا تھا کہ کیا بابا جی کے بے قرار دل نے قرار پا لیا۔ رمضان کا 7واں روزہ شروع ہو گیا مگر وہ شخص نہ آیا۔ بابا جی نے امید کھو دی کہ یکایک دور سے وہ شخص مسکراتا ہوا آیا اور بولا، بابا جی، آپ کی دعاؤں کی برکت سے میرا کاروبار واپس چمک اٹھا ہے، اللہ نے میرے حق میں آپ کی مانگی ہوئی دعائیں قبول کر دی ہیں، لائیں مجھے اپنا پاسپورٹ دیجیے۔ بابا جی بولے، بیٹا، اس دن تو جدائی کی تڑپ سے بس منہ سے بات نکل گئی تھی، تم کیوں تکلف کرتے ہو؟ وہ بولا، بابا جی پاسپورٹ لائیں، اللہ اپنے محبوب کو اپنے در پہ حاضری کے لیے بلا رہا ہے، اور جس کا نام لیا جاتا ہے نا، اس کو تو پھر لبیک کہنا ہی پڑتا ہے۔ بابا جی اللہ کا شکر ادا کرتے اٹھے اور اپنا پاسپورٹ لا کر اس نوجوان کو دے دیا، اور پھر 2 دن بعد وہ اپنے محبوب کے شہر میں حاضر ہو گئے۔ دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ سے ملنے کی چاہ، اور اللہ کیسے در کھول دیتا ہے یہ تو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے در پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔